جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید آپ لوگوں کو. اور جو ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں آج مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے، اور یہ جو ہاروسکوپ ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے 16 اپریل سے میں اسے شروع کر رہی ہوں اور 24 اپریل پہ میں اسے اینڈ کرنے جا رہی ہوں. یعنی ہم اس کو اس طرح دیکھیں گے کہ عید کا رواں ہفتہ آپ کے لیے کیسا ہوگا اور خاتمہ بالخیر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو 12 ستاروں کا ہاروسکوپ سننا آج آپ کے لیے بہت انٹرسٹنگ رہے گا انشاءاللہ. اور اسی میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، یا وہ 21 ہے یا وہ 22 اپریل ہے، ضرور سنیے گا. عید کا دن بینگ پاکستانی میں پریڈکٹ نہیں کر سکتی یا 22 ہے یا 23 اپریل ہے، تو وہ سسپینس ہے ہمارے لیے. لیکن یہ ہفتہ ہم 24 پہ ختم کرنے جا رہے ہیں. میرے 12 ستاروں کو رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آنے والی عید اللہ پاک اپنوں کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ بہت خوشیوں سے رب تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ نصیب فرمائے. جن کے لوگ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، میرے بردر ان لاء کی بھی پہلی برسی ہے اسی ہفتے میں. وہ پچھلے سال 29ویں روزے کو دنیا سے گئے تھے، اور جو ہے ان کے نام لے کے خاص طور پہ دعا کر دیجئے گا. میری چھوٹی بہن ہے اور بچے بھی، چھوٹا بیبی تو بہت ہی چھوٹا ہے، تو جو ہے خاص طور پہ دعا کر دیجئے گا، کیونکہ ہم نے اتنی دعائیں مانگی کہ اللہ پاک تھوڑی مہلت بڑھا دیں کہ عید کا دن گزر جائے، ورنہ بچے ساری زندگی عید شاید نہ منا پائیں کہ جب 29واں روزہ آئے گا ان کو اپنا باپ یاد آئے گا. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. جن کے چلے گئے ہیں میری طرف سے بھی ان کے لیے دعائیں ہیں، اور آپ کی دعائیں بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارے جانے والوں کے لیے اگلا جہان ان کے لیے آسان ہو، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کے لیے یہ والے جہان میں اللہ پاک خیر فرما دیں. اس کے بعد جی نئے جوائن کرنے والوں کو تھوڑا سا مونولوگ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ میرا نام سامیہ خان ہے. 4 محدود سے علوم میرے رب نے مجھے دیے ہیں: اسٹرالوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز. کارڈز ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے. بخدا یہ پلیز یاد رکھیے گا کہ یہ غیب کا علم نہیں ہے. بہت سارے اسکالرز کے ساتھ میں نے جب شو کیا اور اپنے علم کو ڈیفینڈ کیا تو ان کی دی ہوئی سند میرے پاس ہے کہ اگر سامیہ جی آپ بات کرتی ہیں اور پیش گوئی دیتی ہیں، جس طرح آپ لوگ جانتے ہیں کہ پولیٹیکل پیش گوئیوں کا رب کے حکم سے میرا 99% کا ریکارڈ میرے رب نے میری عزت بچائی ہوئی ہے. ایمینی آپ لوگ اتنا پیار کرتے ہیں، تو جو ہے وہ پیش گوئی کرتے ہوئے اگر میرے پاس دلیل موجود ہے تو میں علم کی بات کرنے والوں میں سے ہوں، میں علم کی بات کر رہی ہوں. تو اگر میں وہ علم کی بات نہیں ہے تو وہ الہام یا وحی یہ پیغمبروں کی صفات میں سے ہے. اور میں تو اپنے بارے میں 2009 سے جملہ بولتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کی قسمت سے ڈیل کرنا سکھا سکتی ہوں، جیسے نیب اپنے وکٹم کے ساتھ ڈیل بناتا ہے. میں اس کو بدل نہیں سکتی. جہاں ہم بدلنے کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم شرک کے زمرے میں چلے جاتے ہیں. ان تاک راتوں میں گزارش ہے میرا نام لے کے دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اور دعاؤں کی ساتھ والے دن بھی ہمیں مت بھولیے گا. دوسری بات یہ کہ جو ہے جیسے یہ تو جو 12 ستارے یہ جرنلائز ہاروسکوپ ہے. جو انڈیویجول ڈیسٹنی ہے وہ ایک اور کہانی ہوتی ہے، وہ اور طریقے سے ان کو پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گی آپ لوگوں کو کہ یہاں پہ جو ہے یہ جو نمبر میرے رائٹ کے اوپر نیچے آ رہا ہے یہ واحد وہ نمبر ہے، اس کا ایک ڈیجٹ بھی دائیں سے بائیں اگر ہوا تو میں لوگوں کی کہانیاں سن چکی ہوں. یہ وہ نمبر ہے جہاں پہ آپ کی انفارمیشن بھی سیف ہے، میرے ہی نام سے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، اور اس نمبر پہ آپ محفوظ ہیں. اور اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی یا اس نمبر سے جواب نہیں آ پا رہا تو یہ جو نمبر ہے یہ شکایات کے لیے نمبر ہے. اس پہ آپ نے واٹس ایپ میں شکایت نہیں لکھنی، ٹیکسٹ لکھنا ہے کہ آپ کو رسپانس نہیں مل رہا یا آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، تاکہ ہم اس پہ فوراً نوٹس لے سکتے ہوتے ہیں. ٹیکسٹ لکھیے گا. تو یہ نمبر ہے جی 0302 444 771.
اور یہ جو نمبر ہے لیفٹ پہ فار کمپلینٹس، یہ ہے 0306447771. جو ہمارے باہر سے رہنے والے بہن بھائی ہیں obviously ان کو پاکستان کا کوڈ ایڈ کرنا پڑے گا 92. اور یہ تھی ایک محدود سی چھوٹی سی میرے سے جو ہے انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے. درخواست یہ کریں گے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، جتنا ہو سکے اس کو پھیلائیے. تو ہمارے ساتھ بھی رابطہ ایسا ہی بنائے رکھیے. اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ ہمیں نہیں بھولیں گے اپنی دعاؤں میں. یہ ہماری بس آپ سے ایک درخواست ہے. اب چلتے ہیں اپنے بغیر تاخیر کے 12 ستاروں کی طرف. چھوٹی سی بریک کے بعد زون اے، زون بی، زون سی ملتے ہیں. زون سی تک ساتھ جڑے رہیے گا. اسٹے ود اس. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. ہمارا زون بی کے 4 ستارے. پہلا ستارہ لیو یعنی کہ برج اسد. لیکن سب سے پہلے ہمارے چاروں ستاروں کو مطلب جو ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ جس میں ہم سفر کر رہے ہیں، اور اسی میں عید الفطر بھی جو ہے اینڈ پہ آنے والی ہے، اس کی بھی تیاری کیسے کریں وہ بھی ہم ستاروں کی مدد سے روشنی لیں گے. اور اس رواں ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے لیوز، اس کو مس مت کیجیے گا. وہ عید ہی کا دن بھی ہو سکتا ہے، عید جو ہے عید سے ایک دن پہلے بھی ہو سکتا ہے. ویڈیو آپ لوگوں کو الگ سے مل جائے گی انشاءاللہ. بتا اس لیے رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو مس نہیں کرنی. اب ہم آتے ہیں عید کا ہفتہ، آخری رواں ہفتہ کیسا رہے گا ہمارے پیارے لیوز کے لیے. اس کو ہم نے تیار کیا ہے 16 اپریل سے لے کے 24 اپریل پہ میں اسے اینڈ کر رہی ہوں. اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے لیکن اگر ان کا نام اردو میں میم سے، انگلش میں ایم سے جن کا نام شروع ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں، اپنے لیے مدد لے سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 16، 17 اور 18 اپریل فائنینشل پریشر تھوڑا سا بگ کرتا ہوا نظر آتا ہے، تھوڑا آپ پہ برڈن سا بڑھاتا ہوا نظر آتا ہے. اس کی آپ کو ذرا مینیج کرنا پڑے گا. بڑے خرچوں کو ذرا روک دیجئے گا تاکہ جو ہے اگلا ہفتہ آپ ایزیلی اس کو مینیج کر سکیں. 19 اپریل سے لے کے جو ہے 24 اپریل تک پھر آپ کے دن الحمدللہ بہت اچھے ہیں. اسی میں 21 یا 22 میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے. یا 22 کو عید بن جائے گی یا 23 کو، تو عید بھی اس کے اندر آتی ہے. اب تیاری کرنے کے اسباب بھی اچھے ہیں، ستارے بھی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ ہفتہ شکر ہے اچھی خبروں والا ہے. ہمارے وہ لیوز جو اوورسیز ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت ہی جو ہے وہ بہتر خبریں رکھ رہا ہے. ہمارے وہ لیوز جو کسی قسم کا کاغذی پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتے ہیں، وہ پیپر ورک کسی کورٹ سے ریلیٹڈ ہے، کورٹ کچہری سے، وہ پیپر ورک کسی سیلنگ بائنگ ٹائپ چیز سے ریلیٹڈ ہے، وہ پیپر ورک کسی ویزا جو ہوتا ہے پروسیس اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ کے لیے ٹائم اچھا ہے. اگر آپ نے کوئی بھی ایسا کام جس میں پیپر ورک انوالو ہوتا ہے، یہاں تک کہ جو لیوز اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہتر ہے. اگر وہ ان کو کسی قسم کا کوئی بھی اپنا امتحانی پرچہ ان دنوں میں آ جاتا ہے تو ان کے ٹائمنگز بھی اچھے جا رہے ہیں. 21 22 کی ڈیٹس بھی ٹھیک ہیں. دین 23 اینڈ 24 اپریل کی تاریخیں بھی اللہ کے حکم سے اچھی ہیں. جو ہے دماغی طور پہ بھی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے لیوز، اور اس وقت روحانی خانہ بھی سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. 4 اپریل کے بعد وہ لیوز جن کا کاروبار تھوڑا سٹیگنٹ چل رہا تھا، رک کے چل رہا تھا، ایک ستارہ آیا 4 اپریل کے بعد، وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ یہاں پہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے اپرچونٹیز لے کے آئے، گریب کرنا آپ کا کام ہے. کسی کی اگر پروموشن ڈیو ہے
اس کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ پھر 11 اپریل کے بعد ایک ستارہ آیا ہے جو دوستوں کی طرف سے ایک بڑا کمفرٹ زون نظر آتا ہے، آپ کے فرینڈشپ ایریا میں، آپ کے رومانس ایریا میں، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا آپ کو اچھا لگے گا، اور جو ہے اس میں کوئی دنیاوی خواہشات آپ کی پوری کرانے کی طرف یہ ستارے کا سفر جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ دو جگہوں پہ وارننگ سٹل موجود ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے اگر گاڑی چلانی ہے، کوئی بھی سواری چلانی ہے، آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے، چاہے آپ لوکلی چل پھر رہے ہو۔ دوسرا، حاسدین کے حسد سے خاص طور پہ پناہ مانگیے گا، وہ جو بیک سٹیبنگ کرنے والے ہوتے ہیں ان سے اللہ کی امان مانگیے گا۔ اور اس ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، آخری عشرے میں بھی ہمارا سفر جاری ہے، تو میرا خیال ہے آپ یہ مومنٹ مس نہیں کرنا چاہیے لیوز۔ دوسرا، آپ کا جو فیملی ہاؤس آتا ہے، پیرنٹس آ گئے، بہن بھائی آ گئے، اگر آپ نہیں چاہتے کہ تعلقات میں ٹھنڈک آ جائے، دراڑیں پڑ جائیں اور اینڈ پہ ایک دوسرے کی آپ شکل بھی نہ دیکھنا چاہیں، اس سے تو بہت بہتر نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس وقت کو دماغ سے رشتوں کو ڈیل کریں۔ مت جائیں نٹی گریٹی میں، مت جائیں کلیرٹی میں ایکسپلینیشنس لینے کے لیے۔ تو اس وقت جتنا آپ جو ہے سیف پلے کریں اتنا آپ کے لیے یہاں پہ ایک اچھا ہے، یہاں پہ آسانی ہے۔ تو جو فائنینشیل ایریا میں اس وقت میں نے جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ لیوز 8 مارچ کے بعد سے ہمارے بہت سارے لیوز کو لانگ ٹرم پلاننگز کر سکتے ہیں، جس میں پیسے کو رولنگ پہ ڈالنے کا سلسلہ ہو، کسی زمین پراپرٹی کی کوئی خرید و فروخت انوالو ہو، کوئی ایسے سودے آپ کے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضرور میں یہاں پہ کہوں گی کہ یہ بھی خیال رکھیے گا کہ پیسوں میں کوئی آپ کو چیٹ کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کے لیے ذرا آپ کے الرٹس سٹرونگ ہونے چاہیے۔ باقی لک کا ٹیک آف چل رہا ہے ماشاءاللہ، اور آنے والے وقتوں میں بھی یہ آپ کو ہمیں نوازتی بھی نظر آتی ہے لیوز، تیاری رکھیے۔ اور سوائے وہ کہ اور یہاں پہ آپ ہی لوگوں کے لیے میں نے ایک احتیاط بتائی تھی کہ جب آنکھ کھلے اور بیڈ سے اٹھنے لگیں صرف 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، اگر ہو سکے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 313 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں اول و آخر درود شریف۔ یہ وہ کلمہ ہے جس میں 99 بیماریوں کی شفا کا ہماری جو ہے حکم وہ ہے، سنت ہے کہ ہمارے پروفٹ پیس بھی اپون ہم کا میسج ہے ہمارے لیے۔ اور دوسرا، یہ شیطانی طاقتوں سے بہت محفوظ رکھے گا۔ تو اس وقت ہمیں ہر قسم کے ایول سے پناہ مانگنی ہے لیوز، چاہے وہ ہوا میں ہے، چاہے وہ بیک سٹیبنگ کرنے والے ہیں، پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والے، چاہے وہ ظاہری دشمن ہے، تو ہمیں ہر چیز سے اللہ کی امان مانگنی ہے۔ جو چیزیں مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ ایک اور بھی کر سکتے ہیں لیوز، آخری عشرہ بھی کیونکہ چل رہا ہے، جب مغرب کی اذان سنیں اور اگر پڑھنے کی توفیق اور اویلیبلٹی ہے تو فرض پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیے، 21 ٹائم سورہ کوثر اول و آخر درود شریف کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بھی خیر ہو جائے گی۔ اگلا ستارہ ورگو یعنی کہ برج سنبلا، اردو میں جن کے نام پے سے، انگلش میں جن کے نام پی، پاکستان والا پی اور پاکستان والا پے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ جی ورگوز، پہلے تو رمضان المبارک کا آخری عشرہ، پھر اس میں آنے والی دعاؤں کی ساتھ، اور ان دی اینڈ خاتمہ ہونا ہوگا عید الفطر پہ، تو بڑا ہی مبارک ہفتہ ہے جو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ دعاؤں کے مومنٹس میں آپ ہمیں نہیں بھولیں گے، بہت ساری مبارک راتیں آئیں گی، عید کا دن آئے گا، دعاؤں کی ساتھ آئے گی، اور دعاؤں کی ساتھ آخری روزے میں ہی ہمیں ملے گی، شاید الگ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائے گی انشاءاللہ۔
یہ ہوم ورک ہمارا ہے 16 اپریل پہ شروع ہو کے ہم اسے ختم کر رہے ہیں 24 اپریل پہ. 16 17 18 ہمیں آپ بالکل نارمل موڈ میں نظر آتے ہیں، بڑا مدبرانہ بیہیو کرتے ہوئے. اپنے گھر میں بھی سکون ہی ہے، جن کی جو میرڈ ہیں ورگوز یا جو کاروباری ریلیشنز میں ہیں، کوئی ایسی خطرناک چیزیں نہیں ہیں. ستارے کی پوزیشن، ہفتے کے ستارے کی پوزیشن دونوں آپ کے حق میں ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں 19th اور 20th جو ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ تو ہے کہ خانہ مال تو رب کے حکم سے بہتر چل رہا ہے، لیکن کچھ آپ نے بھی اپنا یہاں پہ یہ خیال رکھنا ہے جو ہے ورگوز، کہ ان 2 دنوں میں ذرا سا اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کریں. دوسرا، پیسے کو سمجھ کے بعض ایسے موقع ہوتے ہیں، عید کا ہفتہ آنے والا ہے، کنسٹرکٹیو شاپنگ بھی ہوتی ہے، آپ نے اپنے پیاروں کو خوش کرنا ہوتا ہے. اور میرا تو یہ بہت ماننا ہے کہ ان لوگوں کو، ان چہروں کو اپنی زندگی میں خوشی دیجئے، کل جن کو آپ کے جانے کا غم ہو سکتا ہے. میں نے نہیں کہا، واصف علی واصف، حضرت واصف علی واصف کا سٹیٹمنٹ ہے کہ اپنی زندگی میں ان چہروں کو خوش کریں، کل جو آپ کے جانے پہ دکھی ہو سکتے ہیں. تو خوشیاں بانٹیے، اگر رب آسانیاں دے رہے ہیں تو ضرور بانٹیے لوگوں میں. میں آپ کے بالکل دل و جان سے ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی 4 اپریل کے بعد جو ٹائم شروع ہوا ہے، پہلے ہم باقی ڈیٹس کر لیں پھر ہم آتے ہیں بڑے ستاروں پہ. 21 22 کی 2 تاریخوں میں کہیں دعاؤں کی ساتھ بھی آپ کو ملے گی، اور یا 22 یا 23 کو عید الفطر بھی. تو شکر ہے کہ 24 تک ستارے کی پوزیشن آپ کی فیور میں ہے. ہمارے جو ورگوز سٹوڈنٹ ہیں 4 اپریل آنورڈس ٹائم خاصا پازیٹیو ہو گیا ہے ہمارے ورگوز سٹوڈنٹس کے لیے. ہمارے وہ ورگوز جو انٹرنیشنل ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، پھر ہمارے وہ ورگوز جو کوئی کسی قسم کا پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ریزالو کرانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی. تو یہاں پہ خاصی آسانیاں ہیں. 11 اپریل کے بعد ایک اور ستارے کی جو موو ہے اس نے آپ کے کاروباری معاملات کو بہت بہتر کر دیا ہے رب کے حکم سے، اور جو ہے کاروبار میں بہتری، آپ کے سوشل تعلقات میں بہتری جو ہے ہوتی جائے گی. اور عید الفطر کا دن بھی جو ہے، اور عید الفطر کی جن کو چھٹیاں ہیں وہ بھی اس وقت اس کو انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کی فیور میں ہے. اب ہم آتے ہیں 2 وارننگز کے اوپر. ایک وارننگ ہم نے دی تھی کہ 25 مارچ کے بعد سے جو ستارہ فال کیا ہے ورگو، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں محتاط ہو جائیے گا. دوستوں کے ساتھ، اپنے رومانس ایریا میں، اور اپنے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، ان میں آپ نے ذرا ویجیلنٹ ہو جانا ہے. اور اگر آپ کی کوئی دنیاوی خواہش پوری ہونے میں آپ کو لگ رہا ہے ہچ آ رہی ہے، رکاوٹ آ رہی ہے، آپ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دکھی ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ آنے والا ٹائم اس میں بھی آپ کے لیے آسانیاں کرے گا. اس وقت ذرا محتاط طرز عمل آپ کو اختیار کرنا پڑے گا. دوسری وارننگ، اگر آپ کو جوائنٹ فیملی ہے یا بہت زیادہ خاندان برادری میں ملنا پڑتا ہے، ان میں بھی محتاط رہیے گا. ایک شہر سے دوسرے شہر اگر آپ کو سفر کرنا ہو، صدقہ دے کے اپنے سفر کی بسم اللہ کیجیے گا. رشتوں کو بھی بچانا ہے، چاہے وہ سسرال کے ہیں، خاندان کے ہیں، اور جو ہے ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہوئے صدقہ دینا ہے. اور کچھ معاملات میں نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، دوستوں سے ریلیٹڈ معاملات، رومانس سے ریلیٹڈ معاملات، اس میں بھی ذرا آپ کو محتاط طرز عمل اپنا رکھنا پڑے گا. یہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی وارننگز ہیں، کوئی ایسی خطرے والی چیز نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی سی لٹل وارننگز ہیں یہاں پہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جس کا نام ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان. انگلش میں جن کے نام آر یا ٹی سے شروع ہوتے ہیں، آر یا ٹی، ریبٹ والا آر، ٹوئے والا ٹی،
اور اگر ان کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو بھی اس ستارے سے اپنے لیے گائیڈ لائن، اپنے لیے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جی یہ والا ہفتہ لبرا 16 اپریل سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں، ہم اسے ختم کر رہے ہیں 24 اپریل کے اوپر، اور اسی ہفتے میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، اسی ہفتے میں ماشاءاللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بھی سفر چل رہا ہے، اور اسی ہفتے کے آخر پہ عید الفطر بھی آ جائے گی۔ یعنی آج ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے ستاروں کی روشنی میں کہ ہم نے لبرا عید الفطر کا اہتمام کیسے کرنا ہے۔ تو جی 16، 17 اور 18 کچھ ورک پریشر، ورک لوڈ یا ہیلتھ کی کوئی نہ کوئی لٹل سی خرابی جو ہے ہمارے لبرا کو تھوڑا ان ایزی سا رکھ سکتی ہے، اتنی سی بات ہے، کوئی لمبی اللہ نہ کرے پریشانی نہیں ہے، کیونکہ 19 میں اور 20 اپریل میں لبرا کا موڈ اللہ کے حکم سے اچھا نظر آتا ہے، گھر میں سکون جو ہے، اپنے ازدواجی زندگی میں سکون ہے، جو ہے تھوڑا امن ہے، چین ہے ہوم لینڈ کے فرنٹ پہ۔ جب یہ اچھا ہو نا تو دنیا ہی جنت ہے آپ کے لیے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی 21 اور 22 ہی میں کچھ دعاؤں کی ساتھ والا دن بھی ہے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ تھوڑا سا فائنینشل پریشر آپ کو بگ کر سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے عید بالکل سر پہ ہے، بہت کچھ مینیج کرنا پڑتا ہے، اور لیکن 4 اپریل کے بعد سے ایک ستارہ جو یہاں آیا تھا لبرا، اس نے آپ کے فائنینسز کو ذرا سا ایزی تو کرنا ہے، کہ آسانی تو وہ کرے گا آپ کے فائنینشیل ایریا میں، لیکن پھر بھی ہمیں آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس میں جو ہے محنت تو کرنی پڑے گی، تھوڑا آپ کو اپنی پلاننگ کرنی پڑ سکتی ہے خرچ کرتے ہوئے پیسے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو عید کا دن یا 22 ہے یا 23 ہے، دونوں دن ٹھیک ہیں اللہ کے فضل سے، کیونکہ فائنینشیل پریشر بھی پیسہ آئے گا، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ذرا جانے کی ٹینشن ہاتھ سے ہو سکتی ہے، لیکن 11 اپریل کے بعد سے جو ایک ستارے نے جگہ بدلی ہے وہ خاصی بہتری کر رہا ہے آپ لوگوں کے لیے، وہ جو ہے آپ کو مینٹلی بھی پازیٹیو رکھ رہا ہے لبرا، وہ آپ لوگوں کو جو ہے ہمارے جو لبرا سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی خوش آئند سا ٹائم ہے، ہمارے وہ لبرا جو اوورسیز کہیں ٹریول کرنا چاہتے ہیں، سفر کر کے کسی اور ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ ٹائم بہت اچھا ہے، اور ہمارے وہ لبرا جو کوئی کسی قسم کا پیپر ورک سے ریلیٹڈ کام ہے، چاہے وہ کسی کورٹ کچہری ہے، چاہے وہ کوئی کسی دفتر میں پھنسا ہوا ہے، وہ کسی ویزا سے ریلیٹڈ ہے، وہ کسی بچے کا کوئی امتحان کا پیپر ہے، اس میں بھی یہ ستارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرے گا ان تاریخوں میں بھی اور آنے والے وقت میں بھی، کیونکہ اس کی روشنی بہت ساری چیزوں کو کور کر رہی ہے۔ ہم اب ہماری 2 وارننگز تھیں آپ کے لیے، ایک تو تھا کہ جو لبرا کاروبار میں ہے ان کو ہم نے کہا تھا کہ 25 مارچ سے لے کے 20 میں الگ سے ویڈیو بھی آ چکی ہے آپ لوگوں کے پاس، محتاط ہو جائیں۔ اب کن کن فرنٹس پہ محتاط ہو جائیں؟ کاروبار میں کوئی آپ کو چیٹ نہ کرے، کوئی آپ کی ساکھ ڈیمیج کرنے کی کوشش نہ کرے، کسی قسم کی آڈیو ویڈیو لیک آپ کا امیج تباہ نہ کرے، تو یہ سارے اور سوشل ریلیشنز میں خاص طور پہ بہت محتاط رہنا پڑے گا، ان ایریاز میں آپ کو ذرا سی احتیاط کرنی پڑے گی۔ پھر فائنینشیل ایریا میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بھی جو ستارہ ہے وہاں پہ وارننگ ہے، لیکن کیونکہ 4 اپریل سے ایک اچھا ستارہ آیا ہے جو چلے فراوانی تو نہیں دے رہا لیکن ایٹ لیسٹ وہاں پہ آسانی ضرور پیدا کر رہا ہے۔ اب آپ کے لیے لبرا جو ٹپ ہے اس ہفتے میں، کیونکہ دعاؤں کی ساتھ آنی بھی فائنینشیل ہاؤس کے اندر ہے اور تاریخیں بھی وہی سوچیں آ بھی جاتی ہیں، یا 21 ہے یا 22 ہے، تو آپ نے کیونکہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہے کہ جب ایک مبارک ستارے نے یہاں قدم رکھنا ہے
تو میرا آپ سے مشورہ ہوگا کہ اپنے فائنینسز کے لیے خاص طور پہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک جائز اور حلال طریقوں سے پیسہ آئے اور اس میں برکت بھی ہو، کیونکہ جب تک برکت نہیں ہوگی پیسہ راس نہیں آتا انسان کو، تو برکت کی دعا لازمی مانگیے گا۔ باقی جو لبرا شادی کے خواہش مند ہیں ان کے لیے ابھی بھی ٹائم اچھا چل رہا ہے، وہ لبرا جو کوئی کاروباری الائنسز بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی وقت اچھا چل رہا ہے۔ ہمارے وہ لبرا جو آلریڈی میرڈ ہیں ان کی زندگی میں بھی تھوڑا سا سکون کا وقت ہے کہ ایک دوسرے سے بانڈنگ کا بہتر وقت چل رہا ہے، تو اور تھوڑا ایک یہ کانفیڈنس آپ کی پرسنالٹی سے بھی ریفلیکشن اس کی ہونی چاہیے۔ تو یہ تھا جی لبرا کے اس ہفتے کے ستاروں کا حال۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارا اگلا ستارہ اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب۔ اردو میں جن کے نام نون سے، انگلش میں جن کے نام این سے شروع ہوتے ہیں اور جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، وہ بھی اسکارپیو سے اپنی اس ہفتے کی مدد لے سکتے ہیں، اس ہفتے کی گائیڈ لائن لے سکتے ہیں۔ دوسرا جی جو ہے یہ والا ہفتہ اسکارپینز 16 اپریل سے ہم نے شروع کی ہے اور 24 اپریل پہ ہم اسے اینڈ کر رہے ہیں۔ اس میں بہت ساری مبارک چیزیں ہیں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ بھی چل رہا ہے، دعاؤں کی ساتھ بھی آنے والی ہے، اور اینڈ پہ جا کے آپ کے پاس عید الفطر کے بھی امکانات موجود ہیں، یا 22 ہے یا 23 ہے۔ اس عید کا بس یہ جو سسپینس ہوتا ہے نا، یہ ہم لوگ خود بھی آپ کو پراپرلی کبھی کنوے نہیں کر پاتے عید وشز۔ پاکستان میں تو بہت ہی انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں یہ حالات۔ اچھا جی، اس کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اور آپ نے عید کے اس رواں ہفتے کو کیسے پلان کرنا ہے تاکہ میرے اسکارپینز کی عید بھی بہت اچھی گزر سکے۔ 16 17 18 ڈیٹس اچھی ہیں، ٹائم سپینڈ کیجئے اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے لوڈ ون کے ساتھ۔ الحمدللہ ڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے لیے سپورٹیو ہیں، آپ کے فیور میں ہیں۔ اس کے بعد 19 اور 20 کی جو 2 تاریخیں ہیں اس میں بھی رب کے حکم سے آپ کا جاب ایریا بھی ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے جو بیمار تھے رب تعالیٰ ان کو غیب سے شفائے کاملہ دیں گے، جاب ایریا میں بھی آپ کے لیے گڈ لک ہے۔ وزن کا میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ وزن بڑھنے کے امکانات موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے اس پہ کنٹرول کر لیا تو اچھی صحت جو ہے اس کے بھی اتنے ہی روشن امکانات ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں میں امکانات کا لفظ استعمال کرتی ہوں کیونکہ یہ اوتھینٹسٹی اللہ نہ کرے وہ صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اس علم کو ہم امکانات کا علم ہی کہتے ہیں، اندازوں کا علم، کیونکہ یہ سائنس ہے، حساب کتاب ہے، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اس کے بعد اسکارپینز جو عید کے دن ہو سکتے ہیں اور جس میں دعاؤں کی ساتھ ہے، ضرور مانگیے اپنے رشتے کی حفاظت کی دعا مانگیے۔ جو شادی کے خواہش مند ہیں وہ اپنی دعا الگ سے مانگیے، اور جو شادی شدہ ہیں اور کسی تکلیف میں ریسنٹ پاسٹ میں مبتلا تھے، اللہ سے دعا مانگیے کہ میرے کمپینین کو میرے حق میں مکمل اچھا کر کے دے دیں، کیونکہ اتنا خوبصورت عشرہ بھی چل رہا ہے، اسی میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے اور ساتھ ہی خوشیوں بھری میٹھی عید بھی نظر آ رہی ہے ہمیں۔ تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی آواز سنیں۔ ویسے بھی آپ کو یاد ہے کہ میں آپ کو پچھلے ہفتے سے کہنا شروع ہوئی تھی کہ جن اسکارپینز نے صبر کیا اپنی ازدواجی زندگی، اپنے ریلیشنز کو بچانے کے لیے، چاہے وہ کاروباری ریلیشنز تھے، چاہے وہ آپ کی ازدواجی زندگی تھی، چاہے وہ آپ کا جو ہے کوئی وہ تھا سوشل پریشر تھا، سوشل ریلیشنز تھے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے 4 اپریل کے بعد اس میں ایک ستارہ آتا ہے اور ٹھنڈے جھونکے لے کے آتا ہے، ایک ایک کر کے اور بھی اچھے ستارے آ رہے ہیں۔ اگلے ہفتے جب میں آپ سے بات کروں گی یہ بلیسنگ ڈبل ہو چکی ہوگی آپ لوگوں کے لیے۔ تو جن لوگوں نے درد کاٹا ہے، رب کا وعدہ کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، وہ رب نہیں بھولتے۔
تو یہ آپ کو آسانی یہاں پہ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں تو 21 اور 22 کی جو 2 ڈیٹس ہیں اس میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، اور جو ہے جیسے کہ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ رب تعالیٰ جب وعدہ کرتے ہیں اور مشکل کے بعد آسانی ہے، تو 4 اپریل سے ایک ستارہ آلریڈی آ چکا ہوا ہے آپ کے رشتے کو بچانے کے لیے، اور دعاؤں کی ساتھ بھی تو اپنے لیے دعا بھی مانگیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں، یہیں سے ہماری اذان بریک آ گئی تھی، 23 اینڈ 24 اپریل۔ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے کہ فائنینشیل آسانی ہے، تو عید مینج کرنا میرے اسکارپینس کے لیے رب کے حکم سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ 11 اپریل سے ایک ستارہ آلریڈی جو آپ پہ اپنی بلیسنگز دے رہا ہے کہ آپ کو فائنینشلی کچھ آسانیاں دے۔ اس کی صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے، زمینی حقائق تو آپ ہی لوگ جانتے ہیں، میں تو صرف آسمانی اندازوں سے کام چلاتی ہوں۔ تو اللہ پاک 11 اپریل آنورڈز میرے رب اللہ کرے کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں ایکسپیرینس کر رہے ہو۔ اس کے بعد جو وارننگ تھی آپ کو یاد ہوگا، ایک الگ سے ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے، آپ کا رولنگ لارڈ ہے جو کہ فال کیا ہوا ہے 25 مارچ سے 20 مئی تک۔ آپ لوگوں کو یاد ہے کہ ایک الگ سے ویڈیو آپ کو آ چکی ہوئی ہے۔ احتیاط کن کن فرنٹس پہ ہمارے اسکارپین اسٹوڈنٹس کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، دماغ پہ انتشار رہنے کا اندیشہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی وہی احتیاط جو ہمارے لیوز کے لیے ہے۔ ان دنوں میں آخری عشرے میں اپنے لیے خاص دعائیں مانگیے گا کہ اللہ پاک جو ہے وہ آنے والا جو ہے ٹائم آپ لوگوں کے لیے اور آسانیاں ہوں۔ 10 ٹائم جب آنکھ کھلے تو 10 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کے اول و آخر درود شریف۔ آپ اسے کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں اسکارپینز، آپ اسے 313 ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی میں نے لیوز کے ذائچے میں بھی بتایا ہے۔ اور مغرب کی اذان سن کے یا اگر نماز پڑھنے کی آپ کے پاس سہولت موجود ہے، کام پہ نہیں ہے، تو آپ فرض پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ سورہ کوثر اول و آخر درود شریف پڑھ کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے، ہر قسم کی ایول انرجی سے اللہ پاک آپ کو اپنی امان اپنی پناہ میں رکھیں، اور جو ہے کوئی ایسا آپ نے کام نہیں کرنا کہ آپ کو کسی لٹیگیشن میں پھنسنا پڑے، کوئی آپ کی ساکھ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرے اسکارپینز۔ اور اگر کوئی کام امپورٹنٹ ہے، پیپر ورک سے ریلیٹڈ ہے، پینڈنگ کر سکتے ہیں تو 20 مئی تک پینڈنگ کر دیں، ادروائز آپ اسے اگر کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر ان دنوں میں اگر تھوڑا سا ٹف ٹائم آئے یا اس میں رکاوٹیں آئے تو گھبرائیے گا مت، کیونکہ ہو جائے تو معجزہ ہے، نہ ہو تو یہ پریشر مینیج آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ایک اور احتیاط وہ تو تھی آپ کی ازدواجی زندگی کی، جس کو میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا، لیکن اب شکر ہے کہ وہ اسکارپین جو بریک اپ سے بچ گئے ان کے لیے بھی اللہ کی طرف سے انعام کے مواقع شروع ہیں اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے آنے والے ہفتوں میں بھی رب کے حکم سے۔ اور جو شادی کرنا چاہتے ہیں اسکارپینز، ان کو بھی یہ بیسٹ ٹائم شروع ہو چکا ہے، اللہ پاک آپ کو بے انتہا اچھے انعام سے نوازیں گے اگر آپ نے صبر کیا، اور صبر تو آپ لوگوں کی خاص طور پہ خوبصورت کوالٹی ہے ہمارے اسکارپینز کی۔ تو اب ہمارے وہ اسکارپینز جو شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے 4 اپریل سے، اور اگلے ہفتے میں ڈبل بلیسنگ ہو جائے گی، اور پھر 1 مہینے کے بعد 7 خیرہ ہو جائیں گی۔ تو انشاءاللہ جڑے رہیے گا تاکہ ہم آپ کو انفارم کرتے رہیں آنے والی تبدیلیوں سے۔ اور باقی اللہ کا شکر ہے کہ جاب پروموشن، جاب اپرچونٹیز، یہ اس وقت اللہ کرے کہ آپ کے ساتھ معجزہ رب کا ہونا چاہیے کہ یا تو پروموشن ہو جائے یا آپ کو کوئی اور زبردست اپرچونٹی اس سال کے فرسٹ ہاف میں مل جائے رب کے حکم سے، یا اب تک مل چکی ہو ہمیں نہیں معلوم ہے،
لیکن جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے، میرے ابھی تک تو جو ہے میں دوسرا زون اینڈ کرنے جا رہی ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے سوائے کینسیرین کا بھی ایک دن تھوڑا سا اداسی والا ہے، لیکن باقی اللہ کا شکر ہے میرے ابھی تک تو سب ستاروں کی عید والا رواں ہفتہ اور عید والا دن اللہ کے حکم سے مجھے آسانیاں انڈیکیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ باقی جو ہے غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے، ہم تو صرف ان کی چالوں سے آپ کے لیے لینگویج پرسیو کر کے اندازے لگا سکتے ہیں۔ اور پھر وہی ہمارے سب ستاروں سے درخواست ہے، رمضان کا آخری عشرہ ہے اور دعاؤں کی سات بھی اسی ہفتے میں ہے، پھر عید الفطر بھی اسی ہفتے میں آ رہی ہے، تو دعاؤں کی خاص آپ لوگوں سے درخواست ہے، لیکن یہ بھی درخواست ہے کہ زون سی میں بھی ذرا سی چانٹی مار لیجئے گا، ہو سکتا ہے آپ کے پیاروں کے لیے بھی کوئی خبر ہو اور آپ کا فرض ہے ان کو بھی بچانا یا بتانا، صدقہ جاریہ ہے اچھی بات کا پھیلانا۔ تو چھوٹی سی بریک کے بعد ملتے ہیں زون سی میں۔ تھینک یو۔